بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات، ہم نے کتاب الرسوم والبدعات مکمل کر لیا۔ یقیناً آپ نے یاد کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کتاب الترغیب و ترہیب، اعمال صالحہ کی ترغیب۔ نیت خالص رکھنا۔ حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ کہ جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مطلب یہ کہ نیت صحیح ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا، اور اگر نیت بری ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے اور اس کو نہیں کرتا تو اس کو اس نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پیدا ہو جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا وقت آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ ہو رہا ہو، دین میں خرافات پیدا کی جا رہی ہوں، تو اس وقت جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے گا، زندہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ اچھے یا برے طریقے کی بنیاد ڈالنا۔ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص کسی برے طریقے کی بنیاد رکھے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا گناہ بھی ہوگا، اور جتنوں نے اس کے پیچھے اس کے عمل پر پیروی کی، اس کے عمل پر عمل کیا، اس کی نقل کی، ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ جیسے ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی بتانے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو نیکی بتائے گا، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ مثلا کسی نے اپنی اولاد کی شادی میں رسمیں ختم کر دی، یا کسی بیوہ نے نکاح کر لیا اور اس کی دیکھا دیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی ہے، کسی نے کوئی اور نیک کام شروع کیا اور دوسرے نے اس کا اتباع کیا، تو اس شروع کرنے والے کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی نے اگر کوئی برا کام شروع کیا، اس کو دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی برا کام شروع کیا، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ کام کریں گے، ان سب کا وبال بھی اس شخص پر ہوگا۔ ان کو تو جو کر رہے ہیں ان کو تو ان کے جو عمل ہے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جس نے اس کی ابتدا کی اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ علم دین کی طلب۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ آپ کو وہ مسئلہ خوب یاد ہو، سستی یا بخل کی وجہ سے انکار نہ کرنا چاہیے، اچھی طرح سمجھا دیا کریں، اور اگر اچھی طرح یاد نہ ہو تو بغیر تحقیق کے ہرگز نہ بتائیں۔ یعنی دین کی کوئی بات معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، علم ہے آپ کے پاس، تو آپ سے کوئی پوچھا تو آپ اس کو ضرور بتائیں، چھپائیں نہیں۔ حفظ حدیث کی فضیلت۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھے گا۔ وضو میں خوب اہتمام سے پانی پہنچانا۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طبی سستی کی وجہ سے وضو مشکل ہو رہا ہو تو اس وقت اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو دیکھا جو وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں
کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مطلب یہ وضو اور غسل کرتے وقت انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں وغیرہ اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچایا کریں۔ سردی میں اکثر پاؤں سخت اور خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر پوری طرح پانی نہیں بہتا ہے، اس لیے اعضائے وضو کو پانی سے خوب تر کیا کریں۔ لوگ عموماً چہرہ سامنے سے دھو لیتے ہیں، کانوں کی لو اور ٹھوڑی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح بازو دھوتے ہوئے کوہنیوں تک پانی نہیں پہنچاتے اور پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں اچھی طرح نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وضو ناقص رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ مسواک کرنا۔ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ یہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ نماز کی پابندی۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں رہے گا، یعنی جس کے سامنے گھر کے نہر ہے وہ اس میں نہائے، اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو شخص 5 وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کے سارے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت میں نماز پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قرضہ دینے کا ثواب۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا، کیونکہ اس سے ایک حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی مشکل دور ہوتی ہے، اور مشکل دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی زیادہ کر دیا۔ غریب قرض دار کو مہلت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کا وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس قرضے کے برابر خیرات دے دی، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی جائے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس سے 2 گنا خیرات کر دیا۔ تشریح اس کی یہ کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو پریشان مت کریں بلکہ اس کو مہلت دے دیں، ہو سکے تو کچھ قرضہ یا سارا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اگر معاف نہیں کرنا مہلت دے دیں، جب تک مہلت دیتے رہیں گے اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور جیسے الف لام میم میں کوئی ایک حرف نہیں کہا جائے گا بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اس حساب سے ان تینوں حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ لوگوں میں زیادہ مالدار وہ ہے جو قرآن کے اٹھانے والے، یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رکھا ہے، یعنی جن کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، جن کو یاد ہے۔ حضرت بصری رضی اللہ سے رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ کے دروازے پر بہت آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو۔ وہ چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے ملے اور دوبارہ نہ ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز پا لی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا، یعنی قرآن مجید میں مجھے ایسی آیت مل گئی ہے جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا۔ تمہارے پاس دنیا کی ضرورت لے کر آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ غالباً اس سے مراد اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اور وہ بھی آسمان میں ہی ہے، یعنی تمہاری روزی وغیرہ سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے، پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز عطا کرنی ہے تو اللہ کی طرف
متوجہ ہوا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو یقیناً وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور قرآن پاک پڑھایا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن پاک پڑھایا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی اس وقت کی روشنی سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی جب وہ تمہارے گھروں میں روشن ہوتا ہے، پس کیا گمان ہے کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا۔ حدیث شریف میں جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے خیال آیا کہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے بڑی نعمت دی گئی تو یقیناً اس نے اس چیز کو حقیر جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا اور اس چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا بنایا۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی تیزی دکھانے والے سے تیزی اور سختی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ قرآن کے احترام اور اعزاز کے پیش نظر اس کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قرآن پاک کی دولت عطا فرماتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو کم درجے کا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، یہ دنیاوی کوئی چیز ہے، اس کو دے کر بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا کہ میں تو حامل قرآن ہوں، مجھے تو صرف قرآن پاک یاد ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مرتبہ دیا کہ اس کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ طلبات آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔